الحمدللہ آج ختم ہوا ہے۔ اس صورت کے اندر بہت سے مضامین ہیں، لیکن ایک بڑا اہم مضمون یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی دعاؤں کو ذکر فرمایا، ان کی دعاؤں کو اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کو بتایا، اور اسی طرح ایمان والے اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگتے ہیں، کیا کیا مانگتے ہیں، کس طرح مانگتے ہیں، اس کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی طلب کے ساتھ اپنے دامن کو پھیلانا، اللہ سے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ لیکن کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا فیضان ہوتا ہے۔ ان گھڑیوں میں خصوصی قبولیت کی آواز بھی لگائی جاتی ہے کوئی ہم سے مانگنے والا، ہم اس کے مانگ کو پورا کریں۔ آواز بھی لگائی جاتی ہے کوئی ہم سے مانگنے والا، ہم اس کے مانگ کو پورا کریں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے اور یہ وہ مبارک گھڑیاں جو چل رہی ہیں، جس کو کہیں کہ یہ مانگنے کا موسم ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی ایک دعا دن میں اور ایک دعا رات میں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ خصوصی، ویسے تو ہر بندے کی ہر وقت دعا اللہ سنتے ہیں، روزے دار کو یہ اعزاز اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس میں ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت اللہ پاک قبول فرما لیتے۔ دوستو، یہ ذہن ہمارا بنے کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے مانگنے اور لینے کا موسم ہے، اور دعا میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ دعا مانگنا یہ حالت اللہ کو بہت پیاری اور محبوب ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ سے قرب اور تعلق پیدا کرنے کے جو ذرائع ہیں، اس میں دعا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کو اللہ نے مانگنے کی توفیق دے دی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، مجھے فکر یہ رہتی ہے کہ مجھے دعا مانگنے کی توفیق ملتی رہے۔ دعا مانگتا رہوں، اللہ پاک میری دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دنیا میں ہتھیار بناتے ہیں تخریب کے لیے، فساد کے لیے، بگاڑ کے لیے۔ اللہ نے یہ ہتھیار ہمیں دیا تعمیر کے لیے، آباد کے لیے۔ دعا کیسا ہتھیار ہے؟ ہماری دنیا آباد ہوتی ہے، ہماری آخرت آباد ہوتی ہے، ہماری صحتیں آباد ہوتی ہیں، ہمارے کاروبار آباد ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ ہتھیار نہیں ہے کہ جس سے فساد پھیلے، یہ وہ ہتھیار نہیں ہے کہ جس سے تخریب اور بگاڑ پھیلے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار۔ کیسا ہتھیار؟ کہ جس سے اس کی دنیا اور آخرت آباد، نہ صرف اس کی دنیا اور آخرت بلکہ پوری انسانیت کی دنیا اور آخرت آباد کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی چیز ہو کہ بڑی ضرورت، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے، میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ اور بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، عبدیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، سائل بن کر، وہ ادا اللہ کو بہت محبوب اور پیاری ہے۔ ایک بڑی عجیب حدیث میں آپ کو سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاسْتَقْبَلُوا أَبْوَابَ الصَّلَاةِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ۔ اللہ اکبر، کیا مل رہا دیکھیں دعا پر۔
آنے والی آفتوں، آنے والی پریشانیوں، آنے والی مصیبتوں کو دعاؤں کے ذریعے روک لو۔ نہیں، اس کے راستوں کو روک لو۔ کس کے ذریعے؟ دعاؤں کے ذریعے۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ آدمی اپنا مزاج بنائے، اپنا معمول بنائے، اللہ سے مانگے، اتنا مانگے کہ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصار بنا لے۔ حصار سمجھتے ہیں نا؟ قلعے میں، دعاؤں کے قلعے کے اندر آ جائے۔ صبح شام کی دعائیں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دعائیں مومن کے لیے حصار ہیں، حصار۔ اسی لیے ہر حال میں مانگنا، خوشحالی میں، صحت میں، فراوانی میں، نعمت میں، جب بندہ مانگتا رہتا ہے، جب اسے کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اور جب اس وقت وہ دعا کرتا ہے، آسمان کے فرشتے اس کی قبولیت کی فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ بڑی مانوس آواز ہے، اس کی دعا کو اللہ ہر مانگنے والا مزاج نصیب کرتا ہے۔ اللہ سے مانگنا بڑی عزت کی، بڑی فکر۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے خزانوں میں سب سے زیادہ عزت کی چیز دعا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر خاص طور پر آج جو سورت ہم نے پڑھی، تقریباً 8، 9، 10 دعائیں اللہ نے اس میں سنائی ہمیں۔ مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں دیا، کیسے مانگے۔ زکریا علیہ السلام نے مانگا، مریم کی والدہ نے مانگا، ایمان والے بندے مانگ رہے۔ اس میں سب سے بنیادی صفت دعا کا سب سے پہلا ادب کہ دعا اضطرار کے ساتھ مانگے۔ اضطرار کہتے ہیں ایک اندر کی بے قراری، ایک اندر کی بے چینی کے ساتھ۔ امن یجیب المضطر اذا دعا۔ کتابوں میں لکھا ہے حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک نابینا طواف کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے بینائی دے دے، اے اللہ مجھے بینائی دے دے۔ حجاج نے دیکھا یہ نابینا اللہ سے مانگ تو رہا ہے لیکن مانگنے کا انداز بڑا غفلت والا ہے۔ اس نے اس نابینا کو پکڑا اور کہا میرے طواف سے پہلے اگر تیری بینائی نہیں آئی تو تیرا سر اڑا دوں گا۔ حجاج وہ ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، کیا اس نے، تاریخ گواہ ہے۔ اب اس کے اندر ایک بے چینی، بے قراری بڑی۔ پہلے تو بینائی کا مسئلہ تھا، اب جان کا مسئلہ آ گیا۔ اب جس بے قراری کے ساتھ اس نے دعا مانگی، اللہ کی شان دیکھو کہ طواف ختم ہونے سے پہلے اس کی بینائی لوٹ آئی۔ یہ چیز کہ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ، اللہ سے مانگنے کا ادب یہ ہے کہ اپنے اندر اضطرار کی کیفیت پیدا کرے۔ فقیر کو دیکھا ہوگا ہم نے کیسے مانگتا ہے، ایسا لگتا ہے سراپا محتاج ہے۔ اس کا مانگنا، اس کا لہجہ، اس کی آواز، اس کی فریاد بتا رہی ہے یہ واقعی محتاج ہے۔ ہاں، اسی لیے دعا کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا یہ محرومی اور بدنصیبی کی علامت لکھی۔ دعا مانگے تو بندہ اس طرح مانگے کہ بندہ بتائے میں ایک محتاج ہوں، سائل ہوں کہ اللہ کے در کا۔ ہاں، اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ ایک ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہے دعا کا مانگنا۔ ہماری زبانوں پر دعا پڑھی جاتی ہے پر مانگی نہیں۔ مانگنا کسے کہتے ہیں؟ ایک امید کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، اضطراری کیفیت کے ساتھ، تضرع کے ساتھ۔ ادعو ربکم تضرعا، اپنے رب سے مانگو تضرع کے ساتھ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تضرع کسے کہتے ہیں؟ تضرع کہتے ہیں، دیکھیں رونا، فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں۔ قرآن سن کر، دعا میں، نماز میں اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اسی جگہ یہ لکھا ہے کہ جب اللہ پاک کسی کے ساتھ شر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، نیک لوگوں کی بدگمانی میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ وہ آدمی نیک لوگوں کی بدگمانی کرتا ہے، اور بدگمان جب آدمی کسی کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ اس کی خوبیوں پہ وہ پردہ ڈالتا ہے۔ جب خوبیوں پہ پردہ ڈالتا ہے تو اس کی برائیوں کو تجسس کرتا ہے۔
چھوٹی چھوٹی برائیاں جب ملتی ہیں تو پھر غیبتیں شروع کرتا ہے اور ایسے اس کی محرومی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا تضرع کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تضرع رونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لیکن رونے کی شکل بنانا یہ ہر ایک کی بس کی بات ہے۔ کہ بندہ کیسے مانگے؟ آہذاری کے ساتھ، پورے امید کے ساتھ۔ وہی ایک در ہے جہاں سے تمام نبیوں کو ملا، حضرت زکریا کو ملا، حضرت مریم کی والدہ کو ملا، حضرت یحییٰ کو ملا، ہر ایک کو وہیں سے ملا، ہمارے نبی کو بھی وہیں سے ملا۔ ہمارے مسائل کا حل اسی دربار سے، اس کے علاوہ کوئی کہیں نہیں۔ اس امید اور یقین کے ساتھ، اس محبت اور شوق کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ مانگنا، اسے کہتے ہیں تضرع اور اضطرار۔ یہ ہے اصل تضرع۔ اللہ سے لینے کی سب سے پہلی شرط میں آپ کو بتاؤں، اللہ سے لینے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ سے دوستی کی جائے۔ اللہ سے دوستی بہت آسان ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ سے دوستی کا طریقہ یہ ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو تمہیں پاک صاف کر کے اپنا ولی تمہیں بنائیں گے۔ اسی لیے دعا میں سب سے پہلے بندہ کیا کرے؟ اپنے قصوروں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ بعض مرتبہ بندہ دعائیں کرتا رہتا ہے پورے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، لیکن خود قبولیت کے دروازوں پر جو ہے گناہوں کے تالے لگا دیتا ہے۔ پورے آداب کی رعایت ہے، آہذاری ہے، گریہ وزاری ہے، تضرع ہے، لیکن خود کیا ہے؟ قبولیت کے دروازوں میں کیا کر دیا؟ کسی رشتہ دار سے بات چھوڑ دی، کسی کا کینہ دل میں رکھ لیا، کوئی گناہ، یہ گناہوں کے تالے جو ہے قبولیت کے دروازوں پہ اٹکا دیے خود۔ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو خود ہی ہم شکایت کرتے ہیں کہ بھی میں دعا مانگ رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آدمی محاسبہ کرے وہ کیا کیا نافرمانیاں میری زندگی میں ہیں جو قبولیت کے لیے رکاوٹ کا سبب بن رہی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں دعا کے آداب سکھائے وہیں پر ہمیں احتیاطیں بھی سکھائیں۔ دونوں چیزیں آپ نے سکھائیں، ایک طرف دعا کے آداب بتائے، دوسری طرف احتیاط کی باتیں بھی بتائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعونی حتی اکون مستجاب الدعوہ، دعا فرمائیے میں دعا مانگوں تو میری دعا قبول ہو جائے، مستجاب الدعوہ بن جاؤں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لقمہ حلال کا اہتمام کرو، لقمہ حلال کا اہتمام کرو، لقمہ حلال کا اہتمام کرو، اللہ تمہاری دعاؤں میں قبولیت کی شان رکھتا۔ لقمہ حلال، بعض مرتبہ دعا کی قبولیت کے سارے اسباب جمع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، سفر کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ بخاری کی روایت ہے، سفر کی حالت میں دعا مسافر کی قبول، حج کے موقع پر دعا قبول، ملتزم کے دروازے پر دعا قبول، پریشان مصیبت زدہ کی دعا قبول۔ ان تمام کیفیتوں کے ساتھ بندہ اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، لیکن جسم پر حرام لباس، پیٹ میں حرام لقمہ، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ ایک طرف تو قبولیت کے سارے اسباب اس نے جمع کر لیے، اور دوسری طرف احتیاط نہیں کی اپنے کھانے میں اور لباس میں، احتیاط نہیں کی اپنے اس گھونٹ کے اندر، کہ اس لیے کہ ایک لقمہ حرام وہ قبولیت کا اثر ختم کر دیتا۔ اسی لیے آداب کا بھی لحاظ ہو، موانع کا بھی سد باب ہو، جن چیزوں سے منع کیا اس سے اپنے کو بچانا۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے، آدمی جو ہے نا سنتا، دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، آداب کا ایک طرف لحاظ ہوتا ہے، قبولیت کے سارے اسباب کیا ہیں اس کو جمع کر لیتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ کسی کی آہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بنو عباس کا ایک گورنر تھا، اس گورنر کے پاس ایک عالم آئے تو گورنر نے کہا حضرت دعا فرمائے میرے لیے، دعا فرمائے میرے لیے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اہل اللہ تھے، اللہ والے تھے، کہنے لگے میں دعا کروں لیکن میری دعا سے کیا بنے گا؟ میں دعا کروں گا لیکن کئی لوگوں کی آہیں تیرے لیے دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ کا سبب بنی۔ دعا مانگا جا رہا ہے لیکن کسی کا مال دبایا ہوا ہے،
دعا مانگا جا رہا ہے لیکن کسی کے دل کو توڑا گیا ہے، دعا مانگا جا رہا ہے لیکن ماں باپ کا دل دکایا ہوا ہے، دعا مانگا جا رہا مظلوم کی آہ لگی ہوئی ہے، ہمارے دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بنی۔ اسی لیے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے اور عرش کے درمیان، اس کے اور عرش کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی لیے دوستو مانگنا تو اسی در پر ہے، ایک طرف آداب کی پوری رعایت، دوسری طرف احتیاطیں ہو۔ یہ مبارک مہینہ، مقدس مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے، مانگنے کا مزاج ڈالیں۔ آدمی دیکھے دعائیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں۔ آدمی برسوں سے مانگ رہا، سالوں سے مانگ رہا، آدمی محاسبہ کرتا ہے میری پریشانی دور نہیں ہو رہی، میری مصیبت دور نہیں ہو رہی، میری فلاں ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ آدمی جائزہ تو لے کہ وہ کیا کمی ہے جس کی وجہ سے، کیا دعا کے آداب میں کوئی کمی ہے؟ جن چیزوں سے احتیاط کا حکم دیا گیا کیا اس میں کوئی کمی رہ گئی؟ اسی لیے دوستو یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دونوں چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب ہمیں بتائے کہ مانگنا، اللہ سے مانگنا، پوری لجاجت سے مانگنا، پورے امید کے ساتھ مانگنا، پورے شوق کے ساتھ مانگنا، اور مانگنے میں جلد بازی نہیں کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے دو لوگوں کی دعا قبول نہیں، ایک جس کا دعا کے اندر دل غافل ہو۔ آدمی دعا میں بیٹھا ہے لیکن دل غافل ہے، اللہ اکبر، سوچے میں کس کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اگر اس در سے مجھے ٹھکرا دے تو کون سا ایسا در ہے میں جہاں جاؤں؟ میں اللہ کے سامنے جو خالق السماوات والارض، اس کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور میں وہاں جا کر غافل۔ اور دوسری چیز جلد بازی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا مل عجلہ، جلد بازی کس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا دعوت فلم یستجاب لی، آدمی دعا مانگ کے کہتا ہے میں نے دعا مانگی میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، یہ جلد بازی ہے۔ اسی لیے دعا میں جلد بازی نہیں، دعا اللہ کی حمد و تعریف کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، پھر اپنے گناہوں کا اقرار کیا جائے، اور قرآن کی اور حدیث کی دعائیں پڑھی جائیں، اور اپنے آخرت کی اور دنیا کی بھلائی اللہ سے مانگی جائے۔ مسجد نبوی میں ایک شخص آئے اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہی انہوں نے کہا اللہم اغفر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دعا میں بہت جلد بازی کر لی۔ دعا اگر اللہ کی تعریف نہیں، سورہ فاتحہ سب سے بڑی بہترین تعریف اللہ کی، اس میں اپنی بندگی کا اقرار ہے، اللہ کی تعریف کا اقرار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ ہاں، اور پھر جب دعا کریں ایک بات کا خاص خیال ہمیں رکھیں کہ دعا میں سب سے پہلے اپنی ذات کو شامل کرنا، پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے مانگنا ہے۔ ایک وہ دعا ہے جو دوسروں کے لیے کی جاتی ہے، وہ بھی قبول ہوتی ہے، لیکن جب دعا مانگی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام نبیوں کی یہ سنت تھی کہ سب سے پہلے وہ اپنے لیے مانگتے، پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے۔ قرآن میں ہے رب اغفر لی ولی والدی، کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنی مغفرت مانگ رہے ہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو دعا دیتے سب سے پہلے اپنی ذات کو شامل کرتے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے والا مزاج نصیب فرمائے۔ ہاں، ہمارے اندر شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ جب مانگیں۔ میں نے کتاب میں بڑی عجیب بات پڑھی کہ کہا کہ جب کوئی خصوصی حاجتیں آئیں تو ایسا کریں کہ غسل کریں، پاک صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پوری انہیں اللہ کے دربار میں اور بارگاہ میں بیٹھ کر وہاں خوب اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور بیان کر کے اپنی اس حاجت کو اللہ سے مانگیں۔ دعا بہت بڑی اعزاز کی چیز ہے۔ بندہ جس اہتمام کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں پر یقین نصیب فرمائے، مانگنے کا مزاج اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک دعا ہم سن لیں انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں معجزہ ہیں، معجزہ ہیں۔ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا جملہ مختصر لیکن مفہوم سمندر سب اندر، دنیا کی بھلائی بھی اندر، آخرت کی بھلائی بھی اندر، دنیا کے شر سے حفاظت بھی اور آخرت کے شر سے بھی حفاظت۔ اتنی جامع دعائیں ہوتی ہیں، اتنا گہرا مفہوم۔ جیسے ایک دعا ہے میں آپ کو بتاؤں،
یہ دعا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سکھائی، حضرت ابن عباس کو سکھائی۔ ایک صحابی نے آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو کسی نے پوچھا میں کیا مانگوں اس موقع پر؟ آپ نے اس موقع پر دعا سکھائی۔ کیا دعا ہے وہ؟ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما، بس۔ اور اردو میں عربی میں ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ عربی میں نہیں یاد کر سکتے، زبان پر یہ جملہ آ جائے، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما۔ یہ عافیت جو ہے نا، عافیت کا جملہ جو ہے نا، السلامت، دین کا دنیا میں جتنے قسم کے فتنے ہیں ان فتنوں سے دین کا محفوظ رہنا، اور دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے ہمارے بدن کا محفوظ ہونا، یہ دو چیزوں کو سلامتی کی عافیت کہتے ہیں۔ السلامت فی البدن، جسم کا سلامت ہونا، پورے دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں اور دنیا میں جتنے فتنے ہیں، علمی، عملی، اخلاقی، جتنے فتنے، ان تمام فتنوں سے ہمارا دین بچ جائے، اس کو ایک جملے میں کہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ابو بکر ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، اللہ سے عافیت مانگتا رہے۔